اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو دنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے، ولا یعودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا، فقط تبین الرشد من الغی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا، کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا، تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، لن فصام لہا یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں، گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے وہ۔
इसी सूरत में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नमरूद से बहस हुई थी वो भी जिक्र की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जो है, मेरा रब जिंदा करता है और मौत भी देता है। तो बादशाह ने क्या कहा कि मैं भी तो जिंदा कर सकता हूँ। एक शख्स जिसके फांसी का फैसला होने वाला था उसको कहा, छोड़ दिया, कहा देखो ये मरने वाला था, मैंने इसको हयात दे दी। और एक आदमी जो बेचारा बेगुनाह था उसको बादशाह ने कत्ल करवा दिया, बोला देखो मैं तो मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मेरा रब तो मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। तो बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, वो जो है ना मबहूत हो गया। अल्लाह ने इसी में एक वाक़या बयान किया कि कोई बुजुर्ग थे पिछले ज़मानों में, तो या कोई पैगंबर थे, इसका कुरान में हमें वाज़ेह तस्करा नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तू जब हम हड्डियाँ हो जाएंगे कैसे जिंदा करेगा। उनके दिल में कोई शुबा या शक नहीं था, बस वैसे ही इत्मीनान क़ल्ब के लिए। तो कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनको मौत दे दी। कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, एक बस्ती के पास से गुजरे जो तबाह हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा अल्लाह ये तो मर गए, खप गए, कैसे क़यामत में दोबारा जिंदा होंगे। अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी और 100 साल के बाद अल्लाह ने उनको उठाया। और फिर अल्लाह ने पूछा बताओ तुम कितने दिन सोए हो, ये कितने दिन तुम्हें पर मौत वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा 1 दिन या उससे भी आधा। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मैंने 100 साल तक मौत दी है, 100 साल के बाद उठाया है। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपना खाना और पीना देखो जरा भी खराब नहीं हुआ, 100 साल तक अल्लाह ने उसकी भी हिफाजत की। वंजुर इला हिमारिका, और अपने गधे की तरफ देखो, गधा जो है ना मर के हड्डियों का ढांचा बन चुका था, अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। काई अपने गधे की तरफ देखो। वलिनजअलका आयतल लिन्नास वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा, देखो इन हड्डियों को हम कैसे दोबारा इकट्ठा करते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, इन पे गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। उन बुजुर्ग या जो पैगंबर थे या बुजुर्ग थे, कुरान में इसका तस्करा नहीं है, उन्होंने देखा तो वो सारी बोसीदा हड्डियां जमा हुई है और पूरा गधा दोबारा गधा बन के खड़ा हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया जो गधे को दोबारा जिंदा कर सकता है वो इंसानों को क्यों जिंदा नहीं कर सकता, इस तरह से मैं जिंदा करूंगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने तस्करा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, क्यों नहीं है अल्लाह, मुझे तेरे वादों पर यकीन है, बस मैं चाहता हूँ और इत्मीनान हो जाए। तो अल्लाह ने कहा खुज़ अर्बातम मिन तैर, ए इब्राहीम आप 4 परिंदों को लें, फसुरहुन्ना इलैका, किसी मखसूस आवाज से उनको मानूस करें, फिर उनको ज़बह करके उनके गोश्त मिक्स करके 4 पहाड़ों पे, चारों किनारों पे, चारों तरफ उनके टुकड़े मिक्स करके डाल दें। फिर क्या करें आप कि सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुउहुन्ना, फिर जिस आवाज से जिस परिंदे को मानूस किया वो आवाज निकालें। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज निकालते, चारों पहाड़ों से उस खास परिंदे की बोटियां और पर उड़ के जुड़ते और परिंदा वो चलता हुआ चला आ जाता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। तो वालमन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ने ये मंजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया और फरमाया यकीन कर ले अल्लाह जबरदस्त गालिब है और हिकमत वाला है। गालिब का मतलब जो चाहे करता है, मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, और हिकमत वाले का मतलब हर एक को जिंदा करके दिखाएगा नहीं वो, क्योंकि ऐसे सबको अल्लाह दिखा दे फिर तो गैब पर ईमान थोड़ी रहा, फिर तो सारे काफिर मुसलमान हो जाएं। तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है जिसको चाहता है, और जो असल कुदरत अल्लाह ने दिखाई है वो तो तुम्हें पानी से जब इंसान बनाया, नुत्फे से इंसान बना दिया, तो ये कुदरत काफी है ईमान लाने के लिए। तेरा रब खूब जानता है कि कौन सीधे रास्ते से हट गया है और कौन सीधे रास्ते पे चल रहा है। ये जो आयत, इस किस्म की कुरान में जितनी भी आयतें हैं जिनमें अल्लाह ये फरमाते हैं कि हमें पता है कौन सही है कौन गलत है, हमें मालूम है, तो अल्लाह हमें ये क्यों बताते हैं और नबी को क्यों बता रहे हैं कि हमें पता है कि कौन सीधे रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर। वो तो सबको पता है कि अल्लाह को पता ही है। क्या ख्याल है भाई? भाई सबको पता है कि अल्लाह को पता ही है कि कौन सीधे रास्ते पर और कौन गलत रास्ते पर। ये असल में तसल्ली है, और ये बहुत बड़ी तसल्ली है। जब भी आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, तौहीद का रास्ता, सुन्नत का रास्ता, हक का रास्ता, तो आप सही चल रहे होंगे, लोग आपको गलत कह रहे होंगे। लोग कहते हैं हमें फॉलो करो, हम जैसा कह रहे हैं ना वैसा करो। और लोग किस रास्ते की तरफ बुलाते हैं? लोग ख्वाहिशात की तरफ बुलाते हैं। इंसान का ना दुनिया में जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है, जन्नत जहन्नम पर ईमान नहीं है, अक्सरियत का तो ईमान नहीं है जन्नत जहन्नम पर, तो जब उनको जन्नत और जहन्नम का यकीन ही नहीं है तो वो इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं। जब इस दुनिया को इंसान सब कुछ समझेगा तो इस दुनिया को भरपूर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना यार, करेगा। बहुत से तो कहते हैं आखिरत है, लेकिन ऊपर ऊपर से ना, वो अंदर से नहीं है, अंदर में नहीं है,
اوپر اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم، بدبو، لاش، گائے بھینسیں مرتی ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے. تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی. ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں، لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے. تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ. ٹھیک ہے، اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں، بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں، نہ خشوع و خضوع، نہ آداب. اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسے وہ وجہ اس کی یہ کہ دھیان نہیں ہے نا. آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو، یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں، تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے. وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی، کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے. بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار، اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے، پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں. تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات، جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری، جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے. پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. خواہشات کس سے پوری؟ غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں. نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لے. تو ایسے ہی ٹھیک ہے، پیسہ ہو تو بریانی کیا، پیسے والے آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں، یار وہ بیف نہیں، ہمیں بیف رہنے دے، ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار، ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آئے. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار. ہوٹل میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابے چکن تو کل کھایا تھا، ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی، چل ایک ملائی بوٹی لے آ. ایسے نا بیزاری سے، پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کر، وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے آ. اور چانپے ہیں، وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے. خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا، چلیں چھوڑیں، چانپے ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپے لے آ، اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ. بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں؟ وہ اتنا سارا بچایا، ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب کیا کروں میں. ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا، دوسری شادی والی، باقی ساری خواہشات. یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بیچارہ. یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں، بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا، کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے، تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ، کروڑ پتی لوگ آتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں یار کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں. بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے، جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے، جاپان کا. ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں، اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم. ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی، ادھر سے. جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے؟ وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی، تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے صحیح ہے نا، 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں، یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے، یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجا، ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں. کہہ رہے کہاں کی؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے ٹھیک ہے، پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی، کیا ہے. تو دولت مند آدمی جو ہے نا، دولت مند آدمی، مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر، بھئی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا. لائف کو کیا ہونا چاہیے؟ انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہو. یہ والی فلم دیکھ لی، اب دل بھر گیا، اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا تو اب تھوڑا
فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی, ڈرامے دیکھ لیے, سارے انٹرٹینمنٹ, اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں. یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا, وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی, سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے, تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا, انسان کی خواہشات, وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہوتا, تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو, وہ اسے قبول نہیں کرتا, چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. غیر مسلم تو دور کی بات ہے, مسلمان ہی کیوں نہ, وہ بھی نہیں کرتا. آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو, پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے, اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی, جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں, تبدیلی, مبدل, جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں, کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر, تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا. سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا, اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا, پاگل آدمی نے, چڑھیایا ہوا ہے وہ. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر, کوئی کمپنی بناتی ہے, کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا. جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے, ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو, کوئی ہو, خدا نہ ہو, وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا, یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے کیا ہے یہ. ابے بھائی یہ ایسے ہے, بارش سے بھاگا, پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے, تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے. یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں یہ تو. اور وہ مخلوق جس نے, جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی, جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا, وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے. کیونکہ جتنی عجیب تر جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے, اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جتنی سادہ مشین ہوتی ہے, اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے. یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے. تو یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, ان کو کسی نے بنایا, لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب یہ جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے, کھوپڑی آپ لوگ. میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے, اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ 2 آنکھیں بھی فٹ ہو گئی, پوری ناک بن گئی, ایسی تمیز والی ناک یار, اس کے 2 سوراخ بھی ہیں, بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے, اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے, کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں, یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے, آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے, یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہی سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. دونوں ناکیں, بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا, اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں. یہ کہہ رہے اللہ, جیسے میں نے کوئی بہت ہی, یہ میں ایک ایپ بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی کا, ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام نہیں. دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں, امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر, میری بھی یہ والی ناک بند ہے, یہ کھلی بھی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے, پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے, ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے, لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو, یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے, صحیح ہے نا, ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ, پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ.
ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی، ایک ایک چیز میں غور کرو، پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا، تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے، کسی نے کہا اس کو مت توڑیں، اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے، باڈی میں چلا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے، یہ زہر جائے گا، فوراً اس پودے کو ٹچ کرو، وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا۔ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، بخاری کی حدیث، کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو۔ تو بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی، اگر بیماریاں ہی ہوتی، شفائیں نہ ہوتی، سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا، مر چکے ہوتے سارے۔ تو اچھا، یہ تو میں بس بیان کو ختم کر کے پھر یہ کس نے دعا کے لیے کہا ہے۔ تو میرے بھائی، ناشکری کا سب سے بدترین ناشکری کیا ہے؟ بنانے والے کا بولو انکار کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی۔ انگریز اگر انکار کرتا ہے نا اللہ کا تو اس کو کرنے دو انکار، ہم نہیں انکار کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال ہوگا۔ آنکھیں اس اللہ نے دی، بولنے کے لیے زبان اس اللہ نے دی، اور جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ، اور ماں کی نعمت، باپ کی نعمت، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، ایک غلیظ پانی سے بنایا۔ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اتنی عزت دے دی کہ پیدا ہوئے ننیال ددیال دو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، پانی سے بنا کے اتنی عزت دے دی کہ دو خاندانوں میں تم خوشیاں منا رہے ہیں، اور جب بالغ ہوئے وصہرا، قرآن کہتے ہیں سسرال بھی دے دیا میں نے تمہیں۔ انگریزوں کیا تو یہ سارا سیٹ اپ بھی کیا ہو گیا؟ ختم، نہ سسرال رہا نہ ننیال رہا، ددیال بھی نہیں رہا۔ ننیال میں بھی ایک عدد اماں رہ گئی ہے، وہ بھی اب مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی، کیونکہ کلوننگ کے ذریعے اور اس طرح کے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے، لیب میں بنیں گے بچے، ٹھیک ہے نا۔ ابا کے جنم لیے یہاں سے اماں کے لیے ملا کے بچہ مارکیٹ، کہیں کسی کے پیٹ، کسی تیسرے کے پیٹ میں رکھوایا، بچہ پیدا ہوا، نہ سالے کو ماں کا پتہ چل رہا ہے، نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ چاچے کا پتہ چل رہا ہے، بس وہ اسٹیٹ کا غلام ہوگا۔ تو اسٹیٹ کا غلام، پریوار، خاندان، فیملی پارک کیسے بنیں گے ان لوگوں کے یار؟ آپ کہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو لیب کو لے کر آ رہا ہوگا، سائنسدانوں کو لا رہا ہوگا۔ غریب، تو شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے پیدا کیا، اور ددیال ننیال دو خاندان دے کے عزت دی تمہیں۔ پریوار، خاندان میں پلتے ہو، فیملی ہوتی ہے، اور جب بالغ ہوتے ہو تو ایک سسرال بھی لگا دیا تمہارے ساتھ، اس میں بھی عزت ملتی ہے انسان کو۔ گھر داماد بننے کا مزہ بغیرتوں سے استغفر اللہ، جو ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ ہوتا ہے اس میں، ویسے جا کے پڑھ کے دکھاؤ کسی گھر میں، ان کی بچی سے شادی کر لو، پڑے رہو وہاں پہ، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تمہارا۔ میں نیو کراچی میں تھا تو ایک آدمی نے کہا، مفتی صاحب گجراتی نے کہا، مفتی صاحب ہم جب کسی کو بددعا دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کرے میں تیرا بہنوئی یا تیرا داماد بن جاؤں، یہ ہمارے یہاں بددعا ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ستاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بہنوئی بہن کا خیال کرے گا اور سسر کس کا؟ بیٹی کا خیال کرے گا۔ تو ایسے میں نے داماد بغیرت قسم کے الحمدللہ بہت دیکھے ہیں کہ تو خیر، تو کتنی عزت دے دی میرے بھائی۔ یہ انسان کی تعظیم ہے، یہ انسان کی تکریم ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جانوروں کو یہ عزت تھوڑی ملتی ہے، تھوڑی ملتی ہے جانوروں کو۔ پیدا ہوئے اور کھانا پیا نکل لیے، بلی نے بچے دیے، تھوڑا بہت آپس میں تھوڑا دن رہتے ہیں، اس کے بعد نہ بلی کو پتا کہاں گیا میرا بچہ، ہمیں تو پتا ہوتا ہے بھائی، بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا کہاں ہے، ہونا چاہیے، اگر پتا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی اس سلسلے میں پھر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی۔ تو یہ سارے احسانات اللہ نے کیے۔ گرمیوں میں دوپہر کی تپتی ہوئی گرمی میں ٹھنڈا میٹھا تربوز کون کھلاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ چیزیں مل رہی ہیں نا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ چھن جائیں آدمی گاڑیاں پھینک دے گا، بنگلے پھینک دے گا، بولے گا مجھے تربوز چاہیے، مجھے کھیرا چاہیے، مجھے ککڑی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو بٹیر کا گوشت ملتا تھا ڈیلی، ان سے پوچھو، بٹیر کا گوشت اور ترنجبی کوئی شہد ٹائپ کی میٹھی چیز، بڑی نفیس چیز تھی۔ تھوڑے دنوں میں کیا کہنے لگے؟ من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسیہا، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں لوبیا چاہیے، یہ اناج غلے چاہیے ہمیں۔ اللہ نے کہا اتنی اعلیٰ چیز تمہیں دے رہا ہوں، نہیں ہمیں کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے۔ اللہ نے تو ان کو عذاب اس لیے دیا کہ تمہیں تو یہ فری پھوکٹ کا مل رہا ہے، ملنا تو یہ بھی نہیں چاہیے تھا تمہیں، اس لیے یہ ناشکری تھی کہ تم پر تو عذاب آیا ہوا ہے نا، تم نے ناشکری کی ہے، تمہیں تو بھوکا مر جانا چاہیے۔ تو اگر تمہیں پھر بھی یہ مل رہا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو۔ لیکن نارملی یہ چیزیں بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ میں نے ایک گاؤں میں ٹائم گزارا تو اتفاق کی بات ہے وہاں نمک ختم ہو گیا تھا، کیا تھا اب مجھے یاد نہیں پورا واقعہ، بہت بچپن ہم لوگ دورہ صرف کے لیے جاتے تھے نا، چمن اور کوئٹہ وغیرہ کے گاؤں دیہاتوں میں کچھ اساتذہ ہوتے تھے، دورہ عربی گرامر کا دورہ کراتے تھے، یہاں ادھر ہوتا ہے ان علاقوں میں۔ تو وہاں نمک شارٹ ہو گیا، 3-4 دن ہم نے نمک کے بغیر کھانا کھایا،
اس وقت ہمیں اندازہ ہوا نمک کتنی بڑی نعمت ہے. ایسا ترستے تھے, کھانے کا ذائقہ برباد, دمبے کھا رہے ہیں, چربیاں بھی ویسے مزے کے قورمے ٹائپ کی چیزیں, روٹی میں بھی نمک نہیں, سالن میں بھی نہیں. جس دن نمک ملا ہے نا اس دن اندازہ ہوا صرف ایک نمک اللہ چھین لے, آدمی کہے گا کروڑوں روپے لے لو, کہیں سے نمک کی تھیلی لا کے دے دے مجھے, میری گاڑی بھی لے لو, میرا بنگلہ بھی لے لو. غلطی سے منہ سے نکلنے والا تھا کہ خاندان بھی لے لو مجھ سے, لیکن اللہ کا شکر ہے نہیں. تو نمک ایسی چیز ہے, ایسی چیز ہے نمک, صرف ایک نمک. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. دوپہر کی گرمی میں ٹھیلوں کو دیکھو, تربوز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, خربوزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, گوشت کی دکانوں پہ گوشت لٹک رہا ہے. تو اب آخری بات بس کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایسے موقع پہ نا منہ ایسا رکھا کرو جس سے لگے کہ آپ خوش ہو, جس سے لگے کہ آپ کیا ہو. شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہو یہ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسا ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے, اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے, تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, شکر کے آثار ہونے چاہیے. بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی. بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل, ان پہ زیادہ خرچہ, بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کورنگی کی, تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے. ایک دفعہ انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے, میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا. کا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں تھے. لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے. کہتے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور سٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ ہے. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو ان کے ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ, انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر دیا, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. تو حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں موجود ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, اور عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ, تو بڑا پیارا خوبصورت ہوتا ہے. اور استاد بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ, میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے گا, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچوں میں آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. تو خیر, تو وہ کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. میں جب تعزیت کے لیے گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی گم بھی سکتا تھا. کتنے لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں نا, ساری زندگی اس عذاب میں گزرتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حالت میں ہوگا. کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گما نہیں ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے گم نہیں ہوا. موت واقع ہوئی ہے, گم نہیں ہوا. موت میں تو صبر آ جاتا ہے. نمبر 2, پتہ چل گیا کہ کہاں موت واقع ہوئی ہے. نمبر 3, اگر ڈوب کے بے ہوش ہو جاتا اور کسی اذیت میں ہوتا, اور پھر کئی دن علاج چلتا, پیسہ بھی خرچ ہوتا, اس کے بعد موت ہوتی, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی, پھر کوئی کومے میں چلا جاتا, کوئی بیماری ہو جاتی, سڈنلی موت ہو گئی. تو اتنی ساری, پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال ویسے ہی اس قابل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہو یا نہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے شکر گزار. یہ کیا ہے؟ اور ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں. میرے پاس ناشکروں کی رپورٹیں بھی ہیں. ایک صاحب کی بچپن میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اتنی بڑی داڑھی ان صاحب کی, ایسی طنزیہ باتیں کر رہے ہیں, میرے بچہ ہی ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقے بھی کرتا ہوں. سنا تو یہ ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں.
اس طرح کی تنظیم. میں نے کہا یار تم کافر ہو جاؤ گے, کیا بات ہے, بچہ تو واپس آئے گا نہیں. اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ٹینشن ہوئی ہے, مجھے برا بلا کہہ رہے چلو بچے کو ریورس کر کے زندہ کر دو. اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو بھائی ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کی کوشش کرو. آ جائے تو ناشکری مت کرو, ناشکری. ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا ریشو زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہلکی پھلکی, ہم تو ان تھوڑی پریشانیوں کو بھی عذاب بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تھوڑی سی آزمائش آتی اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا شروع کر دے. تو اللہ نے دو طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, شکر گزار اور ناشکرے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ناشکرے بنے یا شکر گزار بنے؟ شکر گزار. اور شکر میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. اچھا اس کا شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے کسی بھی قیمت, لیکن اللہ نے کہا چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا ہو گیا ادا, چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا شکر ادا کر دیا. وہ چند کام کیا ہیں؟ 5 ٹائم نماز پڑھ لو بھائی جماعت کے ساتھ. سارا دن تو اللہ نمازیں نہیں پڑھوا رہا ہم سے, 5 ٹائم پڑھ لو نماز. تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھ لو, ساری پورا سال کھاتے ہو, 1 مہینہ کیا کر لو ناغا, زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی زیادہ مشکل پیکج نہیں ہے. فرض زکات سال میں 1 دفعہ. اس کے علاوہ اللہ نے کہا تمہارے مال میں مسکینوں کا اور تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, بیوی, بچے, ان پہ خرچ کرو. اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ کا شمار شکر گزاروں میں ہوگا, ناشکروں میں ہوگا. کچھ لوگ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیسی گھی کے پیسے ہیں, بچوں کو کھلاتا ہی نہیں ہے دیسی گھی. ایک صاحب دیسی گھی لے کر آئے نا, وہ کنجوس, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن لطیفہ اتنا مزیدار ہے, بار بار دل چاہتا ہے سنانے. بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں میں, کیا کروں یار, وہ لطیفہ رکتا نہیں ہے اتنا مزے کا نا. 100 دفعہ بھی سناؤ پھر بھی سخاوت ہے بھائی, سنا دیتا ہوں پھر بھی. کنجوس آدمی گھر میں گھی کا ڈبہ لے کر آیا بچوں کے کہنے پر, تو کہہ رہے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, اس میں بھی باہر چکنائی ہوتی ہے نا. سفر پہ جا رہا تھا, الماری میں رکھ کے چلا گیا, بولا جب تک میں نہ ہوں کھانا نہیں. واپس آیا, کھایا تو نہیں. وہ کنجوس کے بچے تھے, انہوں نے کہا ہم الماری سے لگا کے کھا رہے تھے. رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہوتا تم سے. اور ایک اور آیا مارکیٹ میں, تو اللہ کو کنجوس لوگ پسند. ایک مہمان گیا کسی کے گھر, تو میزبان نے سادہ چاول ابلے ہوئے لا کے رکھ دی ہے. مہمان دیکھ کے حیران, یار یہ کیا ہے. اندر سے آواز آئی بیوی کی نا, مرغی لے آؤں. تو مہمان خوش ہو گیا کہ مرغی بھی ہے, میرا خیال ہے بھائی مرغی بھی. میزبان جو شوہر تھا نا, اس نے کہا ابھی نہیں. تو مہمان کے دل میں خیال ہے ابھی نہیں کا مطلب ہے پہلے چاول ختم کر لوں اس کے بعد آئے گی. تو وہ جلدی چاول کھانے لگا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں, اس نے کہا ابھی نہیں. اس کا خیال ہے اسپیڈ بڑھا بھائی, جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں آئے. ایسے جلدی کھا کے ختم کیے. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں, شوہر نے کہا لے آ, زندہ مرغی آ رہی ہے. مہمان نے کہا یہ کس کام کے لیے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو چاول نیچے گر گئے ہیں نا یہ کھائے گی. مرغی کو بھی دانا خرید کے نہیں کھلایا جا رہا, مہمانوں سے جو چاول بچ جائیں گے وہ کس کو کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے شکر گزار. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کو سخی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دولت دی ہے, کسی کو میں نے غریب بنایا. کافر کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا. بھائی اللہ کہتے ہیں نا یبسط الرزق لمن یشاء, میں جس کو چاہتا ہوں دولت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. اب جس کو چھینی ہے وہ صبر کرے, جس کو دی ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے اور احسان نہ جتلائے. یہ کہ بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے تو اس لیے میں کھلا رہا ہوں. تو مرغی پالے اس لیے نہیں کہ بچے پہ چاول کھلائے گا ان. تو کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں, یہ بھی ناشکری ہے. میں نے ایک بکری کسی کو پالنے کے لیے دی, اب تک وہ واقعہ نہیں بھولتا ہوں, یہ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں جب بکری لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے لگا اب اس کا سوپ ہی بنا سکتا ہوں میں. پتا چلا کم بخت صرف 1 ٹائم کھلاتا تھا اس, صرف صبح کے وقت 1 ٹائم. کہہ رہے بس 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کیا ہے کافی ہے. بس کر یار, جانور ہے وہ بول نہیں سکتا, تو اب اس کا یہ مطلب ہے آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ. تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. اچھا داڑھی رکھنا بھی کاٹنا بھی ناشکری میں شامل. دیکھو ہمیں مرد کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ ہمیں چاہتا عورت بھی بنا دیتا, تو اللہ ہمیں کیا چاہتا؟ عورت. اب اللہ کہتا ہے جب مرد بنائے تو پورے مرد کے بچے بنو, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آدمی نظر آؤ, مردوں والی وجاہت. تو اس لیے داڑھی رکھ لیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں, وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا داڑیاں بڑھاؤ, میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں گھٹاؤ, تو پھر میں نے سکھوں کو دیکھا ہے امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, جاپان میں بھی, جہاں بھی گیا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. حالانکہ ان کو اتنی تاکید سے حکم نہیں دیا گیا میرے بھائی, ان کا تو کلچر ہے, وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ جانے.
ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہمارے پاس تو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, اور داڑھی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے. تورات میں آج بھی لکھا, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو داڑھی مت کاٹیں. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ, میں نے یہودی دیکھے اتنے بڑے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں. یہاں تو یہودی نہیں ہوتے, لیکن دنیا میں جاؤ یہ بہت ہیں یہودی, سب کی بڑی بڑی داڑیاں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, داڑھی نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے, ان میں کچھ لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہمارے یہاں تو مذہبی لوگوں نے داڑھی کا انکار کر دیا بھائی, ماڈرن بننے کے چکر میں. تو داڑھی بڑھاؤ بھائی, کس کا حکم ہے؟ اب سب سے پہلے اللہ ہے بھائی. شکر گزاری میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عورت پردہ کرے, وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے. اللہ عورت کو عورت نہ بناتا, اللہ نہ کرے ہجڑا بنا دیتا, مخنث بنا دیتا, کون اس کی طرف مائل ہوتا؟ کون اس سے نکاح کرتا؟ کہاں اس کی اولاد ہوتی؟ عورت کو اللہ نے عورت بنا کے حسن دیا, لیکن اس کی کچھ لمٹ, کہ یہ حسن میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری طرف لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں, غیر مردوں میں دلچسپی مت لو. عورت میں حسن نہ ہوتا, نکاح کا پیغام نہ بھیجتے لوگ اس کی طرف, پیغام ہی نہ بھیجتے لوگ. افریقہ میں حیران ہوتا ہوں میں, افریقہ میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, دو بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں اتنے بےچارے بلیک, وہ تو اللہ نے بنایا, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں, لیکن کلر اتنا بلیک ان کا. بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی, بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی, ان کو تو جو اللہ نے بنایا, اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں, ہم آخرت میں سیاہ ہوں, لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے, اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے, اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ ہم سب کو ان سارے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے. اور اس شکر گزاری کا سب سے نقد فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ دل خوشی سے بھر جائے گا. اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں, خوشیوں والی زندگی عطا کرتے ہیں. بھائی کسی نے کہا ہے کہ صحت کے لیے دعا, شہزاد بھائی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, دل سے دعا جی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. فلسطین کے لیے دعا, سب دعائیں کر رہے ہیں. فلسطین کے لیے تو ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ ان مظلومین کی مدد فرمائے.